سنیے، یہ امداد المشتاق ہے، صفحہ اس کا 44 ہے، 44 نمبر صفحے پر کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار، سپرلیٹیو ڈگری ہے غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم سمجھے اس کی توحید خالص نہیں ہے۔ کہا تھانوی صاحب نے کہ ایک دن غوث اعظم 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا، بیٹھے تو بند حجرے میں تھے، کمرے میں تھے، اچانک بصیرت کی نگاہ سے، ان کی 4 آنکھیں ہوتی، 2 ظاہر 2 اندر والی آنکھ سے کیا دیکھا کہ ایک جہاز قریب ہی غرق ہو رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ آپ نے ہمت سے، توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا، اس کو غرق اور تباہ ہونے سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے جا رہے تھے طائف کے اندر، تو آپ نے اپنی توجہ ہمت باطنی سے ان پتھروں کا رخ کیوں نہیں موڑ دیا؟ اس نے تو ڈوبتے ہوئے پورے جہاز کو نظر سے اٹھا کر لہروں سے باہر نکال لیا۔ یہ اختیار جو چاہے کر گزرے، یہ اختیار بزرگوں کا نہیں ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ مالکوت کل شیء، ہر چیز کا مختار کل صرف ایک اللہ ہے۔ کہا نہیں، ہمارے جو یہ بزرگ تھے انہوں نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو دیکھا، فوراً توجہ کی، نگاہ ڈالی، اور نگاہ کا ڈالنا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا جہاز فوراً پانی پہ آ گیا۔ ان کی نگاہوں میں کمال کتنا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، عام بندہ کہتا تو آپ شاید ہنستے کہ کسی کا لطیفہ سنا دیا مولوی صاحب نے، یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں، صفحہ 157 ہے، کہتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب سے سنا میں نے کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے۔ مشغول بحق سمجھتے ہیں؟ حق سے مراد اللہ، یہ مشغول تھے، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی۔ انٹرنیٹ تو اب آیا نا، یہاں پہلے سے رابطے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، غور کیجئے، یہ کتا شاہ بننے لگا ہے۔ ایک کتا سامنے سے گزرا، اتفاقاً اس بزرگ کی نظر اس کتے پر پڑ گئی۔ اس کتے پہ نظر پڑنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کتا جہاں جاتا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے، اور جہاں وہ کتا بیٹھتا باقی کتے حلقہ مریدی بنا کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں مسکرا کر فرمایا، وہ کتا کتوں کا شیخ بن گیا۔ یہ نظروں کا کمال، بابا اگر کتے کے اوپر نظر ڈال دے کتا شیخ بن جائے، کتے کا بھی رابطہ بحال ہو جائے، باقی کتے اس کے گرد مراقبہ کر کے بیٹھے، یہ کتا باقی کتوں کو دیکھے تو ساروں کا دل جاری ہو جائے۔ کہا بزرگوں کا عجیب اثر ہوتا ہے، عجیب برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک کتا آنے جانے لگا تھا، اس کا نام انہوں نے کلوہ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کئی دن ہوئے وہ نہیں آیا، بزرگ رقیق القلب ہوتے ہیں، اس کتے کے بارے سے، اس کتے سے بھی دل کی محبت تعلق ہو گیا تھا، دریافت کیا، فرمایا کہ بھئی کلوہ کئی دن سے نہیں آیا۔ انہوں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اور مریدین معتقدین اس کی تحقیق و تلاش کے در پہ ہو گئے، دیکھا تو وہ پیر کا کتا ایک کتیا کے پیچھے پھر رہا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر کہہ دیا حضرت وہ جو کتا آپ کے پاس آتا تھا وہ تو کسی اور کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کتا آیا تو بزرگوں نے کہا میاں تم بڑے نالائق ہو، ہمارے پاس بھی آتے ہو اور پھر کتیا کے پیچھے بھی جاتے ہو۔ یہ سن کر اس کتے کو بڑا دکھ ہوا، فوراً روانہ ہوا، تھوڑی دور جا کر ایک سوراخ میں سر دے کر مر گیا۔ ان کی بزرگوں کی نظروں کا کمال دیکھا آپ نے؟ کتے پہ اگر یہ نظر ڈال دیں تو وہ کتا بھی ولی بن جاتا ہے، باقی کتوں کا شیخ بن جاتا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، صفحہ 133 ہے، 133 پر یہ نظروں کا کمال اور نظروں کے ذریعے ہدایت۔ آپ نے سنا ہوگا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ نگاہ مرد مومن میں یہ کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں زرہ کیوں پہنی تھی؟ نگاہ مرد مومن میں کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں صحابہ کی ایک جماعت کو اس پہاڑی کے درے پہ کیوں بٹھایا تھا؟ ایک نگاہ ڈالتے اور سب الٹے ہو جاتے۔ سنو دیکھ اب ان نظر میں کیسا کمال ہوتا ہے۔ کہ ہمارے ایک سید صاحب تھے، وہ گزرے خانم کے بازار سے، خانم سمجھتے ہو نا،
कोठे वालियों के बाजार से गुजरे, वहां एक नुक्कड़ पर एक रंडी का, कोठे वाली का मकान था, और ये रंडी भी कोई आम नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी। आम गाहक इसके पास जाते भी नहीं थे और बड़े बड़े लोग आया करते थे। ये उस दिन बन संवर कर दरवाजे पे खड़ी थी। इनके सैयद साहब वहां से गुजरे, बस एक नजर उसके ऊपर डाली, एक नजर उस रंडी पे डाली और एक नजर डाल के ये तो चल पड़े। वो रंडी पीछे दौड़ती हुई आई और आकर इनके घोड़े के सामने गिर गई और इनके घोड़े के पांव पकड़ के ज़ारो कतार रोने लगी कि हजरत बस मुझे माफ कीजिए, तौबा कराइए और मुरीद नहीं बनाइए। आइए जरा इन तमाम वाक़यात को सामने रखकर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मंजर आपके सामने रखते हैं। चचा अबू तालिब बड़ा प्यार करने वाला चचा है, इतनी मोहब्बत करने वाला है कि जिस साल वो मर जाता है नबी उस साल का नाम आमुल हुस्न रख देते हैं। उससे इतनी मोहब्बत है, अल्लाह के नबी के साथ उसको इतनी मोहब्बत है कि रात का वक़्त होता है, नबी शेब अबी तालिब में कहते हैं मैं रात को उठता तो देखता चचा मेरे सरहाने पे खड़ा हुआ और कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाओ, अपना बिस्तर छोड़ दो और आओ मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तेरे बिस्तर पे मैं सो जाता, या एक रिवायत के मुताबिक तेरे बिस्तर पे मेरा बेटा सो जाता है। कोई पूछे तो क्यों? कहा इसलिए कि अगर दुश्मन रात की तारीकी में वार करे तो मोहम्मद बच जाए, मेरा बेटा मर जाए सल्लल्लाहु अलैहि। इतनी मोहब्बत करने वाला चचा कि जब कुफार ने आकर कहा था इसको रोक ले, नबी की आंखों में आंसू आए और नबी ने कहा एक हाथ पे चांद एक पे सूरज रख दो, मैं दावत तौहीद से बात नहीं आ सकता। अबू तालिब नबी की आंखों में आने वाले आंसू को बर्दाश्त न कर सके, कहा जाओ अपनी दीन की दावत दो, तेरी तरफ उठने वाली हर आंख को फोड़ डालूंगा, हर हाथ को काट डालूंगा। नबी कहते हैं मैं आखिरी वक्त उस चचा के सरहाने पे गया, उसके लबों से अपने कान को लगाया, कहा या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी वहाज्जु लका बिही इंद रब्बी यौमल क़ियामा। चचा एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो मेरे कान में, मैं अपने अल्लाह के दरबार में इस ला इलाहा इल्लल्लाह को दलील बनाकर पेश करूंगा। अबू बकर ने कहा जन्नत में, उमर ने कहा जन्नत में, उस्मान ने कहा जन्नत में, बिलाल ने कहा जन्नत में, मुआविया ने कहा जन्नत में, तो मेरे चचा ने भी तो यही कहा था। नबी तवज्जो कर रहे या नहीं? नबी मिन्नतें कर रहे या नहीं? आंख भी है, निगाह भी है, जुबान भी है, मिन्नतें भी है और बार बार दोहरा रहे हैं अपने जुमलों को। और चचा आखिर में कहता है अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं तेरे दीन के पीछे नहीं बाप के दीन पे मरता हूं। तुम्हारे बुजुर्गों की आंखों में जो कमाल, नजरों में जो कमाल, जिधर नजर डाल दे उनकी जिंदगियां बदल जाएं, एक आंख से तौबा कर लें। ये कमाल रसूलुल्लाह की निगाह में क्यों ना था? ये कमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते हैं उनके लिए। जब नबी ओहद के मैदान में गड्ढे में गिरे, क्या कहा था? कैफ़ युफ़्लिहुल कौम, ये कैसे फला पाएंगे? अपने नबी का माथा फाड़ दिया, हालांकि मैं इनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं और मेरा माथा फाड़ते हैं, मेरे दांत तोड़ दिए हैं। कैफ़ युफ़्लिहुल कौम, ये कैसे फला पा सकते हैं? अर्श वाला कह देता है नबी लैसा लका मिनल अम्रि शै, नबी आप तो कहते हो ये फला कैसे पा सकते हैं? लैसा लका मिनल अम्रि शै, आपका इख्तियार ही कुछ नहीं। औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून, मैं चाहूं इनको अज़ाब दे दूं, चाहूं इनको माफ कर दूं, आपका इख्तियार। नबी निगाह की तवज्जो भी कर रहे, नबी मिन्नतें भी कर रहे, नबी बद्दुआएं भी कर रहे, लेकिन जो कमाल थानवी साहब अपने बुजुर्गों की नजरों में मानते हैं वो कमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं। आइए देखिए चंद बातें और बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। ये अरवाह सलासा है, इसका सफ़ा 274 है। 274 पे आपने सुना होगा ना पीरों फकीरों का फना फिल्ला, फना फिश शेख, फना फिर रसूल। शेख में फ़ना हुआ, फिर रसूल में फ़ना हुआ, फिर अल्लाह में फ़ना हुआ। इसकी दावत कैसे देते हैं? सफ़ा 274। कहा खान साहब ने फरमाया एक दफ़ा मौलाना गंगोही, रशीद अहमद गंगोही जोश में थे, तसव्वुर शेख का मसला दरपेश था। फरमाया कि कह दूँ? कहा कह दो। फिर फरमाया कह दूँ? कहा कह दो। फिर फरमाया कह दूँ? कहा कह दो। कहा 3 साल तक हाजी इमदादुल्लाह का चेहरा मेरे दिल में रहा और मैंने उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। हाजी इमदादुल्लाह 3 साल तक
میں فنا فی الشیخ ہوا تو شیخ میرے دل میں رہا اور میں ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا. پھر جوش اور بڑھا تو کہا کہہ دوں, کہا کہو, کہا کہہ دوں, کہا کہو, کہا کہہ دوں, کہا ہاں, کہا پھر 12 سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. پھر کہا کہہ دوں, اور جوش پیدا ہوا. یہ بندے میں جوش ہے, یہ ہنڈیا میں جوش آ رہا. کہا اور جوش پیدا ہوا, کہا کہہ دوں, کہا کہہ دو, کہا کہہ دوں, کہا کہہ دو, کہا رہنے دو, رہنے دو. لوگوں نے اصرار کیا, بہت زیادہ اصرار کیا. تو پھر کہنے لگے اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا, یعنی پہلے امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا, اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. پھر رسول اللہ کا چہرہ رہا, اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. پھر نعوذ باللہ اللہ کے اندر میں حلول کر گیا, فنا فی اللہ ہو گیا, اور پھر اللہ سے پوچھے بغیر میں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ عقیدہ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں, کیا یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا یہ دعویٰ کبھی ابو بکر نے کیا؟ ابو بکر کے پاس تو مرنے والے کی نانی آتی ہے, کہتی ہے کہ یہ مرنے والے کی نانی ہوں, بتاؤ میرا حصہ کتنا ہے, اور ابو بکر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, میں اپنے کسی نبی کے صحابی سے پوچھوں گا, کوئی دلیل ہوئی تو بتا دوں گا. ابو بکر کے دل میں نبی کا چہرہ کیوں چھپانے والی تھا کہ وہیں سے پوچھ کے بتا دیتے. یہ ہمارے ہاتھ میں بہشتی زیور ہے, اس کا 8واں حصہ, 8ویں حصے کا صفحہ نمبر 41 ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں, ہمارے پیر کی مریدنی تھی, اس کا بیٹا سکول میں پڑھنے گیا, استاد نے کسی کام بھیجا, وہ پانی میں گرا اور ڈوب کر مر گیا. استاد کو خبر ہوئی, اس نے حضرت سری کے پاس خبر دی. سری سکتی اٹھے, اس مریدنی کے گھر چلے گئے اور اس کو صبر کی نصیحت کرنے لگے, اور یہ صبر کا مضمون بیان کیا. وہ بی بی مرید, پیر تو پیر, یہ پیرنی بھی بڑی سرکار شے ہے. وہ بی بی کہنے لگی بابا یہ صبر کی باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ کہا تیرا بیٹا صبح ڈوب گیا تھا ایک جگہ پہ اور مر گیا ہے, اس کی تجھے تلقین کرنے آیا ہوں کہ صبر کر, اللہ سے اجر پا. کہنے لگی میرا بیٹا؟ کہا ہاں تیرا بیٹا. کہا میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا. یہ کہہ کر کہا چلو اس جگہ پر جہاں میرا بیٹا ڈوبا تھا. وہ صبح کا ڈوبا ہوا, شام ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کے لے آئی. وہاں پر پہنچ کے اس لڑکے کا نام زار تھا, دریا کے کنارے پہ کھڑے اور کہا زار. اس نے امام غائب کی طرح سر نکال کر کہا جی اماں جان. کہا چل چلیے کر لوں. اشرف علی تھانوی, بہشتی زیور, 8واں حصہ, صفحہ نمبر 41. صبح کا ڈوبا ہوا, رات ہو گئی, اس نے کہا زار. اس نے سر باہر نکالا, جی اماں جان. کہا کر چلیے. باہر آ گئی, گھر چلے گئے. کرنا اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے, مصیبت کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا. کہا اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو پہلے سے خبر کر دی جاتی ہے, لیکن اس مصیبت کی خبر نہیں کی گئی. تو خبر کون کرتا ہے؟ تو اللہ بھول گیا نا, اس نے خبر نہیں کی, اس لیے وہ زندہ ہو گئی. کہا اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے, اور اس دفعہ اس کو وہ اطلاع نہیں دی گئی. یہ اشرف السوانے ہے. اس اشرف السوانے کا صفحہ نمبر 15 ہے. یہاں پر بھی مردے زندہ ہو کر آ رہے ہیں. کیسے ذرا سنیے. تھانوی صاحب کہتے ہیں پردادا قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا, وہیں پہ مر گئے, وہیں دفن ہوئے. اور پھر رات جب ہوئی, شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. شب کے وقت مثل زندہ گھر میں تشریف لے آئے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی, اور کہا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کروں گا. یہاں پہ ہم پاکستان کا ایک واقعہ آپ کو سناتے چلے. ہمارے ایک مولوی صاحب نے تقریر کر کے کہا کہ بھائی جو یہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ مردے روحیں آتی ہیں, میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے تبریز بھائی کے گھر میں کیو ٹی وی چل رہا تھا, تو اس پہ کسی نے سوال کیا کہ جناب وہ صبح صبح میرے گھر میں روحیں آتی ہیں نا, صبح صبح میرے گھر میں خوشبو پھیلتی ہے. کہا یہ خوشبو جو پھیلتی ہے یہ روحیں آتی ہیں, ان کی خوشبو ہے. تو مولوی صاحب نے تقریر کی درس دیا کہ یہ روحیں شوہیں نہیں آتی, سب کھانے پینے کا ڈرامہ ہے. تو بریلوی مولوی نے تقریر کر کے کہا کہ یہ وہابی مولوی بکواس کرتا ہے, میرے ابا جان کو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے, ہر جمعرات کو امی کے پاس آتے ہیں. اس نے صبح دوبارہ پھر تقریر کی کہ بھائی قرآن کا فیصلہ ہے, جو مر کے اگلے جہان علیین سجین میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتا. شہیدوں نے درخواست کی تھی, وہ بھی نہیں مانی گئی. دیکھو ادھر کون آتا ہے, ادھر کون آتا ہے, یہ تحقیق کرو. اس مولوی نے اٹھ کر ڈی سی کو درخواست دے دی, پٹھان ڈی سی تھا.
اس نے کہا اس نے میری ماں پر توہین کی ہے اور الزام لگایا ہے، میرے تو ابا آتے ہیں، یہ کہتا ہے نہیں ابا تو نہیں آتے، کوئی اور آتا ہے دیکھو۔ تو جب وہ دونوں پیش ہوئے اس پٹھان ڈی سی کے پاس تو اس نے کہا او مولوی صاحب ہماری تو سیاست کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، تم نئے نئے فتنے کرتے ہو، نئے نئے ڈرامے کرتے ہو، اس کی ماں اس کا باپ ہے، اس کے پاس آتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس اہل حدیث مولوی نے سر نیچے کر کے کہا ڈی سی صاحب خان صاحب وہ تو مر گیا ہے۔ کہتا ہے مر گیا اور مارا پھر تمہارے گھر میں کون آتا ہے؟ تو یہ دونوں سلسلے ان کے ہاں روحیں آتی ہیں۔ سنیے تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں، میرے پردادا مر گئے، رات کو مثل زندہ گھر پہنچ گئے، گھر والوں کو مٹھائی بھی لا کر دی اور فرمایا اے میری خوش دامن بی بی اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی اسی طرح روز آیا کروں گا، مٹھائی لایا کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ جب بچے مٹھائی کھائیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا شبہ کریں گے کہ مرد ہے نہیں، یہ ٹوکرے مٹھائی کے کہاں سے آ رہے ہیں۔ صبح کو کہہ دیا کہ رات تھانوی کا پردادا آیا تھا، وہ مٹھائی لایا تھا۔ کہا پھر اس کے بعد میرے پردادا کبھی نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں نے کہا اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا پہ بھیج دے، ہم وہاں جا کر پھر تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو تو نہ بھیجا گیا۔ اس نے شہید نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے مجھے کیا انعام دیا ہے۔ وہ تو واپس نہ آئے، لیکن یہاں سنیے تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں، کس کو واپس بلاتے ہیں؟ کہا مولوی فخر الحسن، مولوی احمد امروہی میں آپس میں کوئی چپکلش تھی، تنازع بڑھ گیا۔ مولوی محمود الحسن شیخ الہند وہ اگرچہ اس جھگڑے میں شریک تو نہ تھے لیکن وہ بھی کسی ایک طرف جھک گئے۔ تو ایک دن کیا ہوا، صبح کی نماز کے بعد مولانا رفیع الدین نے مولوی محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے، ارواح ثلاثہ صفحہ 233، حکیم اشرف التھانوی۔ کہا اندر آ جاؤ۔ اندر داخل ہوئے، بند حجرے کے کواڑ کھولے، سردی شدید کا موسم تھا۔ مولانا رفیع الدین نے کہا بات کرنے سے پہلے ذرا میری یہ رضائی اوپر لی ہوئی نا سردی کی، یہ رضائی دیکھو۔ مولانا نے جو ہی رضائی کو ہاتھ لگایا تو خوب بھیگ رہا تھا، پانی تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، اتنا پسینہ آپ کو کیسے آیا ہوا کہ رضائی پانی ہوگی؟ کہا ابھی مولانا قاسم نانوتوی جو مر چکے ہیں، مارا وہ تو مر گیا ہے، پھر کون آتا ہے، وہ تو مر چکے ہیں۔ کہا ابھی قاسم نانوتوی اپنے جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے اور میرا جسم پسینہ ہو گیا، میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور مجھے انہوں نے آ کر کیا کہا، محمود الحسن کو کہو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، میں نے تمہیں وہی بات بتانے کے لیے بلایا ہے۔ جب علی اور عائشہ کی جنگیں ہوئیں تو نبی کیوں نہیں آگے تھے؟ جب عثمان قید ہوئے تھے، 40 دن بھوکے پیاسے رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ جب حسین مدینے سے مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ جب حسن کو کوفی زہر دے رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ ان کے مولوی محمود الحسن کی صلح کروانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، صرف صلح کروانے نہیں آئے بلکہ وہ طاہر القادری کہتا ہے نا اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور چندہ مانگا۔ تو ڈرامہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی چلتا ہے۔ یہ صفحہ 382 ہے اسی کتاب کا، اور یہاں پر چندہ مانگنے کا نیا طریقہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے فرمایا، دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی کے خدام میں سے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ذکر کر رہا، اچانک کیا دیکھتا ہوں، مسجد کی چھت بھی نہیں ہے، مسجد کا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی چھت بھی نہیں ہے اور اس کی گنبد بھی نہیں ہے، بلکہ آسمان سے عظیم الشان روشنی اور نور آتا ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا، یک میں نے دیکھا آسمان سے تخت اتر رہا ہے، اس پر رسول اللہ تشریف فرما ہے اور چاروں خلیفہ موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے کہا، بھائی ذرا مولوی قاسم نانوتوی کو بلا کر لاؤ۔ وہ ایک خلیفہ باہر گئے اور باہر جا کر مولانا نانوتوی کو لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مولوی نانوتوی مدرسہ دیوبند کا حساب کتاب چیک کراؤ۔ کوئی رپورٹ ہو گئی تھی کہ یہ نے غبن کیا ہے؟ اللہ کے نبی دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب چیک کرنے، یہ کیا ہے؟ وہی طاہر القادری والا حربہ کہ میں نے تو نبی سے وعدہ کیا ہے نا، اب میرے پاس تو ہے نہیں، تم دو گے تو نبی کو دوں گا۔ جیسے شیعہ کہتے ہیں تم دو گے تو 12ویں امام کو دیں گے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو کے دارالعلوم دیوبند میں چندہ دو، کیونکہ ہمارا حساب کتاب کرنے کے لیے کون آتا ہے؟
اللہ کے رسول آتے ہیں. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ دیوبند والے چندہ کھاتے ہیں, کہیں گے بکواس کرتے ہو, ہمارا حساب کتاب تمہیں چیک کرنے کی جرت نہیں ہے, کیونکہ یہ چیک بذات خود کون کرتا ہے؟ وہ میلاد میں دیکھا نا کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے, کسی نے کہا بھائی یہ کرسی کیوں سجی ہوئی, بیٹھ جاؤں, کہا گستاخ یہاں تو رسول اللہ آ کر بیٹھیں گے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب آئیں تو مجھے دکھانا, میں بھی ذرا زیارت کر کے صحابی بن جاؤں. کہا تو وابی بے ایمان, تیری آنکھ بڑی گستاخ ہے, دیکھ ہی نہیں سکتی. اس نے کہا میں آنکھ بند کر لاں گا, میرا ہاتھ لگا دے اجے, میری آنکھیں بند ہو جائیں گی, میرا ہاتھ لگا دینا یہ رسول اللہ. تو کہا کہ اللہ کے نبی آئے اور کہنے لگے مولوی قاسم ننوتوی لاؤ دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب چیک کرواؤ. حضرت نے کیا حاضر, اور فوراً حساب کتاب بتلانا شروع کر دیا, ایک ایک پائی کا حساب دیا. رسول اللہ کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی, بہت خوش ہوئے اور فرمایا اچھا مولانا اب ہمیں اجازت ہے. آپ نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو. اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. خواب کی بات نہیں, یا باقاعدہ تخت آ اور جا رہے ہیں, حاضر ناظر ہیں. لیکن سوچئے, اللہ کے لیے سوچئے, کیا یہ عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں مجالس حکیم الامت ہیں, جس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کیسے کی جاتی ہے, صفحہ 280 ہے. اللہ کے لیے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنی توحید اور ایمان اور عقیدے کو بھی سامنے رکھیں. فرمایا ایک مرتبہ ہم بہت بیمار ہوئے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ملفوظات. کہا ایک مرتبہ ہم بہت بیمار ہوئے, ہمیں ڈر ہوا کہیں مر نہ جائیں, ہمیں مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا. رات کو خواب دیکھا, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, نقل کفر نباشد. خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی, انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا, ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ عقیدے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. یہ ارواح ثلاثہ کا صفحہ نمبر 303 ہے, جہاں پر ایک رنڈی آتی ہے اور کہتی ہے یہ میری چھوکری, اسی کی کمائی سے میرا گزارا دھندا چلتا ہے, یہ بیمار ہوگی. تو مولانا تھانوی صاحب ان کو باقاعدہ بیان فرماتے ہیں اس میں کہ ان کے مولوی صاحب نے تعویذ لکھ کر دیا اور ان کے تعویذ سے وہ چھوکری بالکل ٹھیک ہو گئی. چکلے چلانے کے تعویذ بھی یہاں سے مل رہے ہیں. یہ عقیدے, یہ باتیں, یہ نظریات اپنے سامنے رکھیے, اور جو قرآن و حدیث کے دلائل ہم نے دیے اپنے سامنے رکھیے, اور یاد کیجئے معصوم صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے, ہر آدمی سے خطا ہو سکتی ہے, ہر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہم آپ کو پھر اپنی دعوت کو دہراتے ہیں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. ان ساری کتابوں سے اپنا دامن توڑیے, ان مشائخ سے اپنا دامن توڑیے, اور مدینے والے رسول سے اپنے دامن کو جوڑیے. اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. حضرات, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان کو. عنوان تھا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابوں پر ایک نظر, یا ان کا تحقیقی جائزہ. اتنی بڑی اور معروف شخصیت کے بارے میں آپ نے جو درس میں سنا ہے, اسے سن کر یقینی بات ہے کئی چہرے عجیب و غریب کیفیت میں پریشانی کی حالت میں ہو رہے ہوں گے. اور جہاں یہ پیغام ہمارا ٹی وی کے ذریعے یا آڈیو کیسٹس کے ذریعے, وی سی ڈیز کے ذریعے پہنچ رہا ہوگا, ان لوگوں کی بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہو جائے گی جو کہ ان تمام چیزوں سے اگر وہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو. لیکن ہم یہاں جو مقصد ہمارے بیان کرنے کا ہے, یا یہ پیغام جو آپ تک ہم لے کر آج آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت ہم لوگوں نے حاصل کی ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے پر جو تقلیدی ذہنیت یا اکابر ہمارے علماء کرام کی شخصیت پرستی ابھر کر آئی ہے, ہم کسی طریقے سے اس شخصیت پرستی سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کی ایک دعوت پیش کر سکیں, اور لوگوں کے سامنے حق و باطل رکھ سکیں, تاکہ وہ حق
کو قبول کر لیں اور باطل سے کم از کر وہ اسے برا جان کر اس سے مرنے سے پہلے اس سے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو شیخ نے فرمایا ہے یہاں پر، اللہ رب العالمین وہ شیخ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کے لیے یہاں جمع ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو سلسلہ دروس کا چل رہا ہے شیخ توصیف الرحمان کا، یہ آج آپ نے دوسری کڑی سماعت فرمائی ہے۔ اس سے پہلے شہادت حسین کے عنوان پر گزشتہ ماہ تقریر ہوئی تھی، اور آئندہ ماہ بھی انشاءاللہ تعالی 19 اپریل کو انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ یہیں اسی مقام پر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو۔ 19 اپریل کی تاریخ یاد رکھیے گا، اور اس سے پہلے رابطے میں رہیں تاکہ اگر کچھ اس میں تبدیلی ہو تو وہ آپ لوگوں کو مطلع کیا جا سکے۔ اخوان کی خواہش تھی کہ شیخ معراج ربانی سے رابطہ کیا جائے اور ان کو بھی مدعو کیا جائے، تو ان لوگوں کے میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ معراج ربانی سے گزشتہ ہفتے رابطہ ہوا، اور ان سے بھی انشاءاللہ تعالی وقت لے کر بہت جلد ہی انہیں بھی جدید دعوت سینٹر کی طرف سے یہاں پر مدعو کیا جائے گا۔ اب سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہوں اور خاص طور پر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو براہ کرم وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں تاکہ ہم شیخ کی خدمت میں وہ رکھ سکیں۔ یہ جو عناوین آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ لوگ ان عناوین کو سن کر، ان تقریروں کو سن کر متنبہ ہو جائیں، اور یہ پیغام آپ مختلف ممالک میں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی ذرائع سے، ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں تک یہ بات پہنچ سکے۔ آپ کو جو بولنا ہے وہ لکھ کر اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شیخ صاحب سوال ہے، سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ ایک عرصے تک ویڈیو کے خلاف ہوا کرتے تھے، آج آپ نور ٹی وی کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ سوال مجھے دے دیں، سوال خود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان پر، اہل توحید پر ہر میدان کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنا واجب ہے، اور جب سے کیو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے شرک اتنی کثرت سے نشر ہو رہا ہے، اتنی زیادتی سے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دیکھتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ امت کے لیے گندی ننگی فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا کیو ٹی وی کا یہ فتنہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ آپ گندی فلمیں دیکھیں گے، گناہ گار ہوں گے، کافر اور مشرک نہیں ہوں گے، تو گناہ گار توبہ طائب ہو جائے تب اللہ معاف کر دے گا، توبہ نہ کرے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن کیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اتنا شرک پھیل رہا ہے، کہیں استخارے کے نام پہ، کہیں قبروں کی پوجا کے نام پہ، تو ہم مجبور ہو کر اس بیماری کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں کہ یہ فتنہ گھروں میں پھیلا ہوا ہے۔ جس گھر کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسلام آباد G11-2 کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ جھگی والے، جھوپڑی والے بیٹھتے ہیں، مزدور ٹائپ لوگ، ان کے گھروں کے پاس سے میں گزرا، شاید ان کے گھر کے اندر کھانے کو کھانا نہ ہو، آٹا نہ ہو، لیکن ڈش انٹینے کی لعنت ہر گھر پہ سجی ہوئی ہے، اکثر گھروں پہ سجی ہوئی ہے۔ اور جب محرم اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے اندر بھی گانے سننے جائز نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ باقی دنوں میں جائز ہے، محرم میں جائز نہیں ہے، تو محرم اور رمضان میں خصوصی طور پر کیو ٹیلی ویژن کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ کھلا کر شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ہم اس زہر کا علاج کرنے کے لیے نور چینل کو لے کر آگے چلے ہیں کہ جہاں جہاں تک یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم وہاں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں۔ رہے وہ گھر، میری دعوت کو یاد کیجئے اور میرے اس موقف کو سامنے رکھیے، رہے وہ گھر جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے، جن گھروں کے اندر
ٹیلی ویژن نہیں ہے، پاک صاف ہے، اللہ اس کو مزید پاک صاف رکھے اور ایسے گھروں میں اور اضافہ فرمائے۔ ہماری ان کو قطعاً دعوت نہیں ہے کہ وہ ہمارا چینل چلنے کے بعد ٹی وی خرید کے گھر میں لا کے رکھیں۔ ہم تو یہ تریاق ان مریضوں کے لیے لے کر آئے ہیں جن کو ایڈز کینسر لگ چکا ہے، جو گھر بچے ہوئے ہیں اللہ بچائے اور اللہ پاک رکھے ان گھروں کو مزید ان فتنوں سے، لیکن جو گھر شرک کی دلدل میں یہاں اس حلق تک پھنس چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس کیا انتظامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بھی یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اور میرے پاس وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، شیخ نے کہا اس وقت واجب ہے امت کے علماء پر، وہ کتاب کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کا نام لے کر شیخ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے تو دعوت توحید پہنچائیں۔ میرا موقف کب تبدیل ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں اسلام آباد سعودیہ سے جب واپس چلا گیا تو اسلام آباد میں تھا G11-2 کی مسجد میں، اور ایک بوڑھے بزرگ آدمی باشرہ مواحد سلفی پکے دیندار، ان کی دینداری کا اندازہ کر لو کہ وہ ٹانگوں سے گھٹنوں سے معذور، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے آ کر نماز پڑھتے تھے، اور صف اول کے نمازی۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آج کیوں ٹیلی ویژن پر یہ مسئلہ یوں سنا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ، جب اس 5 وقت کے اہل حدیث نمازی کے گھر میں کیوں ٹیلی ویژن کا زہر پہنچا ہوا ہے تو پھر بچے گا کون سا گھر؟ تو ہم ان بیماروں کے لیے یہ تریاق لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی مرحوم و مغفور لکھتے ہیں، پہلی بات آپ کے اور میرے پاس کیا علم ہے کہ وہ مرحوم جن پر رحم کیا جا چکا، مغفور جن کو معاف کیا گیا، وہ معاف بھی ہو گئے، ان پر رحم بھی ہو گیا؟ آپ کے اور میرے پاس اس کی کوئی دلیل؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے۔ کسی کے بارے میں کہا، میں مودودی صاحب کا نام نہیں لے رہا، کسی اینی ون کسی کے بارے میں کہا جائے تو یہ کہا جائے اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان پر رحم کرے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ آپ اسے کہو یہ مرحوم بھی ہے اور یہ مغفور بھی ہے۔ کن حالات میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے؟ جو حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعف واضح ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے قبول کرنے کے لیے صحیح احادیث کا ذخیرہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے۔ کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ اگر ایک حدیث کسی ضعیف سند کے ساتھ آتی ہے اور وہ حدیث کسی صحیح سند کے ساتھ آتی ہے تو ہم صحیح سند والی روایت کو قبول کریں گے۔ اگر ضعیف کی کئی اسناد ہیں، کئی روایات ہیں اور ہر روایت اس کی ضعیف ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ براہ کرم آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، کیا ہم ضعیف احادیث پر عمل کریں؟ نہیں، ہماری دعوت صحیح احادیث کو ماننے کی دعوت ہے۔ کیا نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے؟ ایک عرصے تک یہ وہی بات ہے ویڈیو کی، تو بالکل نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو مفتی اعظم سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنایا، اور اس وقت جتنا یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے وہ آپ صرف آدھے گھنٹے کے لیے کسی کے گھر بیٹھ کے کیوں چینل کو دیکھ لو، اس آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ کے پلے میں ایمان ہے تو آپ اس کفر اور شرک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اچانک ہم نے اس کا بٹن دبایا اور اس میں پہلی آواز یہی پڑی، اس نے کہا سوال کرنے والے نے کہ میرے گھر میں صبح صبح بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ کہا وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ روحوں کے آنے جانے کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بد عقیدہ کتنے لوگوں نے سنا، اور جو جاہل ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی، ہم بھی اس کو کیو ٹی وی مانتے ہیں، قرآن ٹی وی نہیں۔ کیو ٹی وی سے مراد قبر پرستی کا ٹی وی، یہ قبروں کی پوجا کی دعوت دینے والا ہے۔ کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ آپ کی بہن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے نہیں ہے، تو آپ
اپنی زکوٰۃ میں سے اپنی بہن اور بہنوئی کا ان پہ کوئی قرض ہے یا وہ زکوٰۃ لینے کے قابل اس لسٹ میں ہیں تو دیے جا سکتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائی، اس بیل کو تبدیل کر لو، یہ حرام ہے، یہ موسیقی ہے، یہ گناہ ہے، اور خاص طور پہ جب یہی بیل مسجد کے اندر بجے گی تو گناہ مزید بڑھ جائے گا. اپنے موبائل کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور صرف وہ بیل رکھو جو سادہ ہو، جس میں ساز نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا. یہ ساز دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ اگلے آپ 19 تاریخ کو آئیے، 19 تاریخ کا بھائی نے اعلان کیا ہے، آپ اس کو آئیے، ہم ان کی کتابوں سے عقائد آپ کو سنائیں گے، پھر فیصلہ دے دینا. جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے اور شرک اکبر ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور شیعت شرک اکبر کرتی ہے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن و حسین کو اللہ والا مقام دیتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں. جس کے عقیدے میں شرک اکبر آ جائے وہ دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. اللہ ہو کا ذکر کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جبکہ اس کا اظہار دل میں ہو؟ یہ شاید اس قرآن میں ہو جو امام غیب کے پاس ہے. جو ہمارے پاس قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے اس میں ہے اللہ ہو کا ذکر، صرف اللہ ہو، اور پھر یہ اس کی ٹونز بدلتی رہتی ہیں. اللہ ہو اللہ ہو، اللہ کا الف سمجھ آئے گا اور ہو کی واو سمجھ آئے گی، اللہ ہو. پھر جس طرح انہوں نے بھائی نے کہا کہ اس کا اظہار دل میں ہو، یہ ترقی کرتے کرتے لائٹیں بند ہوتی ہیں اور پھر اس کا ضرب دل پہ لگائی جاتی ہے، پھر سانس سے، اور بالآخر انسان کا دماغ ایسا پھرتا ہے کہ مینٹل ہو جاتا ہے. میں خود ایک مرتبہ دعوت اسلامی ہے، ہمارے سبز پگڑی والے طوطے جو ہیں ان کا مینار پاکستان میں اجتماع تھا اور میں خود وہاں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے واقعہ ہے، دیکھا میں نے. الیاس قادری صاحب آئے، انہوں نے لائٹیں بند کی اور مینار پاکستان سے مدینہ کا سفر شروع کیا تصوراتی ایئر لائن پر بغیر ٹکٹ کے، اور بالآخر مدینہ پہنچ گئے. اور پھر انہوں نے ذکر کروایا المدینہ، چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ. اب ذکر کرتے 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 وہ سر ماریں گے نا جب آپ، اچھا بھلا صحت مند آدمی 10 مرتبہ سر مارے تو گھومتا ہے، اور جس طرح وہ سر مرواتے ہیں بس پھر وہ گھومتے ہیں اور گھومتے گھومتے پھر کھڑے ہو کر ڈانس شروع ہوتا ہے. واللہ ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا اور وہ المدینہ چل مدینہ کا ذکر کر رہا، اور ایسا اس کا سر گھوما، اس نے دوڑ لگائی اور میں نے مکہ بنا لیا. میں نے کہا یہ آئے صحیح میرے پاس، یہ آئے گا میں اس کی پسلی میں ماروں گا. اور وہ جب آیا ٹینٹ کی رسی لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے سینے تک، یہاں تک وہ دوڑا، انتھا ہوا بیچارہ، چکر چڑے میں میٹر ہوا ہے، آیا تو اس کے یہ لگی، اس نے الٹی کلبادی کھائی، نیچے گرا، کہتا آئے مدینہ. تو یہ سارے ڈرامے صوفیت کے ذکر نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، بلکہ یہ ہندوؤں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں جس کے اوپر ہم نے اسلام کی چادر چڑھا لی ہے. جزاکم اللہ خیر. یاسین اریاض کے شیخ انہوں نے درس دیا کہ وہ یہ شیطان کا نام ہے، انہوں نے پڑھ کے بتایا وہ جو ہے نا یہ شیطان کا نام ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا. جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے آپ تمام کا اور شیخ فضیلت شیخ توصیف الرحمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. حضرات، یہ بات آج کسی سے مخفی نہیں کہ اس وقت دین اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف جہاں دشمنان اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پرزور مہم چھیڑے ہوئے ہیں، وہیں کچھ مسلم فرقے اسلام کی تعلیمات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں. شرک و بدعات سے لے کر اندھی تقلید، پیر پرستی، قبر پرستی، تعزیہ پرستی،
آستانہ پرستی اور اوہام و خرافات، تعویذ گنڈوں کی تعلیم و تلقین پورے زور شور سے کر رہے ہیں۔ بعض ٹی وی چینلوں کے پروگرام جو بدقسمتی سے اسلامی چینل مانے جاتے ہیں، اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو ان کی خطرناکی اور دین و عقیدے کے لیے ان کی زہرناکی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات، ان چینلوں کی بلا واسطہ زد اسلامی عقائد پر پڑ رہی ہے۔ ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اور اسلام کو اندرونی و بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنا آج ایک اہم فریضہ بن گیا ہے۔ ٹی وی جو شہروں اور قصبوں میں آج ہر گھر میں موجود ہے، حد تو یہ ہے کہ جن گھروں میں چھت سلامت نہیں، روزی روٹی کا مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے اور افراد تعلیم یافتہ نہیں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹی وی چینل کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے اور ٹی وی ان گھروں میں بھی موجود ہے۔ حضرات، میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں مستقبل میں اس میں اضافے کی ہی امید ہے۔ ایسے میں اندرونی و بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے انسانوں، خصوصاً مسلمانوں تک اسلام کی سیدھی سچی اور کتاب و سنت سے مؤید بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے دہلی میں ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بدعقیدگی پر مبنی پروگراموں سے نجات دینے کے لیے راسخ علماء کرام کی تقاریر مختلف عناوین پر VCDs کے ذریعے تیار کرائی جائیں اور انہیں مختلف وسائل اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے۔ حضرات، ہم نے اسی لیے نور ٹی وی کے نام سے کام کا آغاز بھی کیا ہے، تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک خیر لے کر اسی طرح پہنچ سکیں جس طرح آج آپ کے گھروں میں شر دستک دے رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں، براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں۔ اپنے گھروں میں، علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ان پیغامات کو عام کیجیے اور دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ، شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کیجیے۔ ایک شخص بھی اگر آپ کی جدوجہد سے ہدایت یافتہ ہو گیا تو ممکن ہے ہماری شاید بخشش کا وہی ذریعہ بن جائے۔ ہم آپ کے قیمتی مشوروں اور تعاون کے منتظر ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجئے: نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A DDA فلیٹس، ماتا سندری روڈ، نیو دہلی۔ موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے: 9810183390۔ جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 0504686317۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیجئے: www.noortv.com۔ ہم سے ای میل پر رابطہ کرنے کے لیے ای میل نوٹ فرما لیجئے: info@noortv.com۔ دوسری ای میل muhammadaqil@hotmail.com، mohammedaqil@hotmail.com۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔